ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں، ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس طرح اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یاب بن مہلائی بن کنان بن انوش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب کیا۔ آپ روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل اور کامل شخص تھے، اور وہ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے تھے اور ضرورت کے وقت ہی بولا کرتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، کافر اور نافرمان ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگی، تب آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھوڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تب آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی ابن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اس سورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی ابن کعب نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک بار وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جب نیک اعمال کریں گے، ان سب کے برابر میں ہر روز تجھ کو اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ بے حد خوش ہو گئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام میری موت کو روک دے تاکہ میں زیادہ زندہ رہ کر زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہیں؟
فرشتے نے جواب دیا، وہ اس وقت میرے پروں پر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لہٰذا میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو ابھی زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی اور انہوں نے 82 سال کی عمر پائی۔ تاریخ الحکمہ صفحہ 384 پر ارمثال کے شخص کا ذکر موجود ہے، اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے، ان سب کو لکھنے والے یہی ہرمس ہیں، جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ادریس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے 300 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کے اس نبی کی ویڈیو۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہر نبی کی ویڈیو شیئر کروں، ہر نبی کی اسٹوری آپ کو بتاؤں، تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔